اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، بےحد نہایت رحم والا، بےحد مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غضب اترا، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ اس سے اگلی مجلس کے اندر تقریباً 4 آیتیں ہو چکی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد ہیں، اور اس حمد کی اس لیے ہیں کہ وہ رب العالمین ہیں، وہ پالنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفات تھی الرحمن، نہایت رحم والا، یعنی کہ سب پر مہربانی کرنے والا۔ رحمان کے معنی ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی رحم کرنے والا اور آخرت کے اندر بھی رحم کرنے والا، ماننے والوں پر بھی رحم کرنے والا، نہ ماننے والوں پر بھی رحم کرنے والا۔ اور رحیم کا معنی ہوتا ہے کہ کامل رحم کرنے والا، اور یہ آخرت کے اندر ہوگا، اور صرف مسلمانوں پر اللہ رحم کریں گے، کافروں پر آخرت کے اندر کوئی رحم نہیں ہے۔ آگے ہیں اللہ پاک کی صفت تھی کہ روز جزا کا مالک ہے، اس پر ماشاءاللہ مکمل بات ہو چکی تھی۔ اور آگے اس کے چوتھے نمبر کی آیت تھی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا عاجزی اختیار کرنا، انکسار اختیار کرنا، محبت کے ساتھ، کہ انتہائی تعظیم کے ساتھ جھک جانے کو عبادت کہتے ہیں۔ اسی لیے کہ جب اللہ رب العالمین کہ بھئی ہمارا پالنہار ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے، پھر آخرت کے اندر بھی بدلے کا وعدہ کرتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے، اور اس عبادت کے اندر ضروری ہے کہ اس سے ہی مدد چاہی جاوے۔ اس کی مدد کے بغیر انسان عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کہ اگر تیری مدد شامل حال ہے تو پھر عبادت کرنا آسان ہے، اور اگر تیری مدد شامل حال نہیں ہے تو پھر عبادت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ بھئی انسان دنیا کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی تو مدد کرتا ہے، تو یہ تو جائز ہے، یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کی مدد کرے، لیکن دوسری وہ اسباب سے اٹھ کر مدد کرنا، اسباب کے بغیر، جس کو ہم وسیلہ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی وسیلہ جائز ہے، لیکن کہ آدمی جس کا وسیلہ، چاہے وہ نبی کا وسیلہ ہو، چاہے ولی کا وسیلہ ہو، آدمی کو اس بات کے اندر اگر اس کا اعتقاد ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہی کرنے والے ہیں میرا کام، تب تو شرک ہو جائے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کا تیرے وہاں مقام ہے، ان کے اعمال مقبول ہوئے ہیں، اللہ تو پھر ان کا احترام میں، میری تو اتنی ہمت نہیں ہے اور میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، تو اللہ ان کے اعمال کی تو احترام تو کرتا ہے، اس لیے میں ان کا وسیلہ دے کر تجھ سے میں اپنی مدد چاہتا ہوں، تو یہ وسیلہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو اعمال کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر وہ بنو اسرائیل کے تقریباً 3 جوان تھے جو غار کے اندر چھپ گئے تھے، ان کا واقعہ ہے کہ ایک نے اپنے ماں باپ کے جو خدمت کی تھی اس کا وسیلہ دیا تھا، چٹان پھر ہٹی تھی، دوسرے نے دوسرا وسیلہ دیا، تو اعمال کا وسیلہ ان لوگوں نے دیا تھا، تو ان اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے، نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ تو لیکن اس کے اندر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کسی ولی کی قبر پر جاوے تو وہاں پر ہاتھ نہ اٹھاوے،
وہاں پر کوئی ظاہری شکل شرک کی نہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ آدمی وہاں پر مار کھا جاتا ہے کہ جہاں پر ظاہری شکلوں کے اندر اگر وہاں پر گھستا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے دل کے اندر شیطان وساوس ڈالتا ہے۔ ہاں، اس لیے علماء نے ہر ایسی چیز جہاں سے شرک کا دروازہ کھولتا ہو اس کو منع کر دیا ہے۔ ہاں، اس لیے آدمی وسیلہ لے سکتا ہے لیکن اس کے اندر احتیاط کریں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وسیلہ لینا بھی جائز ہے اور وسیلہ نہ لینا بھی جائز ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی وسیلہ لے کر ہی دعا کرے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور وسیلہ نہیں لے یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں افراط اور تفریط سے بچ کر نہ غلو ہے نہ کوتاہی ہے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرے کہ کبھی لے کبھی چھوڑ دے، تاکہ آدمی کا ایمان محفوظ ہو جاوے، کسی بھی طریقے کے شرک کے عمل کی طرف اس کا قدم نہ جاوے۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہاں پر دو باتیں ہیں کہ اہدی یہ ایک صیغہ ہے، یوں کہہ دیا جاوے کہ بھئی ہدایت کے لفظ سے یہ شبد نکلا ہوا ہے، اہدی ہدایت کے شبد سے نکلا ہوا یہ شبد ہے، یہ جملہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ویسے تو انسان مانتا ہے کہ ایمان کا مل جانا یہ ہدایت ہے، لیکن یہاں پر ہدایت سے کیا مراد ہے، ہدایت کے کیا معنی ہوتے ہیں اور ہدایت کے کیا درجات ہیں، تو اس کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اور ان کے حوالے سے انہوں نے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے اور کہا کہ ہدایت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کو منزل مقصود تک پہنچانا مہربانی کے ساتھ، کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا مہربانی کے ساتھ، اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا جاوے، جیسے کہ اس کی مثالیں دی ہیں میں آگے بیان کروں گا، لیکن یہاں پر ایک جو اس کا اصلی معنی ہے اس کو دھیان میں رکھا جاوے۔ پھر آگے کہ ہدایت کے درجات ہیں، تو اس ہدایت کے لفظ کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آدمی نے اس شبد کو سمجھ لیا تو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر ہدایت کا شبد استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر دوسرے معنی ہوتے ہیں، تو اگر آدمی نے ایک مرتبہ ایک بات کو سمجھ لیا تو پھر ان دوسرے معنی کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر اس نے صرف ایک ہی معنی کو سمجھا ہے اور دوسرے معنی اس کے نظر کے اندر نہیں ہیں تو پھر آدمی کو اشکال ہو جائے گا کہ بھئی یہاں پر ایسا کیوں ہوا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی ہدایت کے معنی ہوتا ہے، ایک عام معنی ہے کہ رہنمائی کرنا، ہدایت کرنا۔ ہاں، اب یہاں پر تو ہم عام متن یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہدایت صرف انسان اور جنات ہی مکلف ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک دوسری جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا پھر ان کو ہدایت دی۔ ہاں، تو ہر چیز کے اندر تو ساری چیزیں آ گئی، ہاں، جمادات بھی آ گئے، چاہے پہاڑ ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، جانور ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک نے ہی پیدا کی ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہدایت دی، تو اس ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، تو اور اس سے بھی زیادہ کھل کر ایک دوسری آیت سورہ نور کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافا، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور آگے اس کے بعد ایک آیت فرمائی کہ کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کہ ہر مخلوق کو اپنی دعا اور اپنی تسبیح معلوم ہے، ہر مخلوق کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اللہ کی کیسی تسبیح کرنی ہے، کیسی دعا مانگنی ہے، ہر مخلوق کو پتہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ کسی چیز کا ہم کو معلوم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا تو ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس آیت کی اور زیادہ وضاحت کر کے ایک جگہ پر یوں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز
اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہ اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ اب ہم نے ان کو ہدایت بھی دی ہے، اور یہ ساری کی ساری مخلوق، چاہے اس میں جان ہے چاہے جان نہیں ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے سامنے ایک پیالہ تھا، اور پیالے کے اندر تقریباً سرید تھا۔ سرید کہتے ہیں گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کو توڑا جاوے اور اس کو ملا کر کھایا جاوے، ایک دوسری ترتیب بھی ہے۔ تو بہرحال وہ سرید کا پیالہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پیالے میں جو سرید ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ پیالے میں جو سرید ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو سنا، اور آپ کے پاس میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی آپ نے سنوایا اور کہا کہ دیکھو تم بھی سنو۔ تو انہوں نے اس تسبیح کو سنا، پھر دوسرے کو سنوایا، تیسرے کو سنوایا، غالباً کچھ لوگوں کو سنایا۔ پھر کسی نے کہا کہ حضرت سب کو سنا دیا جائے، کہ سب کو سنا دیا جاوے کہ سرید تسبیح کیسے کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہر ایک کے بعد ایسی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اس بات کو محسوس کر سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو پھر اس کے بارے میں بدگمانی کرے گا کہ بھئی ان کو نہیں سنا دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو۔ تو اس بدگمانی سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں، یہودیوں کے بارے میں کچھ تذکرہ ہے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ بھئی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں خشیت خداوندی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر لڑکنے والا پتھر خشیت خداوندی کے ساتھ، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن کا لڑکنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر بھی ایسے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسی لیے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے اس میں بات فرمائی ہے کہ بھئی قرآن کی آیتوں سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ بھئی ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہیں، ہر مخلوق کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اس ہدایت کے بعد وہ تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن احکام الہیہ کا مکلف کون سی ہدایت والا انسان ہو سکتا ہے؟ اب اس لیے کہ شریعت کا مکلف، قرآن اور حدیث کے مسائل کا مکلف تو تمام مخلوق نہیں ہے، صرف انسان اور جنات اس کے مکلف ہیں۔ اللہ نے ہدایت تو سب کو دی ہے، لیکن اس ہدایت کی کیپیسٹی کیا ہے؟ اللہ نے کس درجے کی کیپیسٹی والی ہدایت دی ہو تو پھر وہ حکام کا مکلف ہوتا ہے، اور اگر اس کو وہ ہدایت نہیں ملی اس اعلیٰ درجے والی، تو پھر اس ہدایت کا، اس احکام الہیہ کا مکلف نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی قرآن کریم کی بات سے، آیات سے بات ثابت ہو گئی کہ بھئی پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں، حیات اس میں بھی ہے اور شعور اور احساس۔ ہاں، اس کے اندر ایک تو حیات ہو اور اس کے اندر عقل اور شعور ہونا چاہیے۔ اب پتھر کے اندر ایک طرح کی زندگی تو ہے، وہ ایسی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ پتھر کے اندر ایک طرح کی زندگی تو ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، بلکہ سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہر مخلوق کے اندر جیو ہوتا ہے، حیات ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے، اس لیے اس میں حیات تو ہے لیکن ایسے حیات نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو مکلف بنایا جاوے احکام الہیہ کا۔ اس لیے اس کو سائیڈ میں کر دیا۔ پھر نباتات ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک پودے ہرے ہوتے ہیں ایک قسم کے حیات اس میں ہیں اور احساس ہے، لیکن اس میں وہ احساس اس درجے کے نہیں ہے کہ اس کو شریعت کا مکلف بنایا جاوے۔ اس سے آگے جانور ہیں،
جانور کے اندر حیات تو مکمل ہے لیکن عقل اور شعور نہیں ہے. جانور کے اندر حیات تو مکمل ہے، جیو تو مکمل اس کے اندر ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر عقل اور شعور نہیں ہے، اس لیے اس کو اللہ پاک نے اس کو شریعت کا مکلف نہیں بنایا. اس سے آگے بڑھ کر انسان ہے کہ اس کے اندر حیات بھی مکمل ہے اور عقل بھی مکمل ہے، اس لیے اس کو احکام الہیہ کا مکلف بنایا ہے کہ بھئی تجھے شریعت کے پھر ان احکامات کا پابند ہونا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی انسان، جانور تو ہیں، عقل تو ہے، عقل اس میں نہیں ہوتی ہے لیکن وہ کچھ چیزیں محسوس کرتا ہے. جیسے کہ کسی جانور نے ڈنڈا دیکھا تو خوف محسوس کرے گا، لیکن وہ صرف حیثیت ہے، اعلیٰ درجے کی اس میں وہ نہیں ہے. وہ عقل تو ہے، اتنی سمجھ، وہ احساس کہتے اس کو عقل کے دائرے میں نہیں لے جا سکتا. ہاں، اس لیے آگے علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ بھئی شریعت اسلامی اس کو مکلف بناتی ہے کہ جس کے پاس مکمل حیات ہو اور مکمل عقل ہو. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مکمل اپنے جسمانی اعتبار سے تندرست ہے لیکن دماغی مریض ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ پاگل ہے، تو شریعت کا مکلف نہیں، وہ آدمی شریعت کا مکلف نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی تندرست ہے لیکن عقل جاتی رہی اس کی، بے ہوش ہو گیا. وہ آدمی تندرست ہے لیکن بے ہوش ہو چکا ہے. اب بے ہوش ہو چکا ہے تو کیا ہوگا کہ شریعت کیا کہے گی کہ اگر وہ 6 وقت کی نماز کے گزرنے تک ہوش میں آ جاتا ہے تو ان نمازوں کو وہ قضا کرے گا. لیکن 6 وقت تک کی نمازیں گزر جانے کے بعد بھی اس کو ہوش نہیں آیا، اس کے اعضاء تو سلامت ہیں لیکن اس کو ہوش نہیں آیا ہے، تو پھر اس کے 6 ٹائم کا جو وقت نکل گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کیوں کہ اس وقت تک کے اندر جو عقل مکمل ہونی چاہیے تھی اس کے پاس نہیں تھی. ہاں، اس کمزوری کی وجہ سے شریعت نے اس کو باقات کر دیا. ہاں، تو یہاں پر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہدایت کا مکلف اس کو بنایا ہے کہ جس میں حیات بھی مکمل ہو اور عقل بھی مکمل ہو. اب آگے ایک بات ہے کہ بھئی اس کے آگے علماء نے 2 معنی لکھے ہیں. اس ہدایت کی تشریح کے بعد 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے ہدایت کا اراءۃ الطریق اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب. اراءۃ الطریق کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھا دینا. جیسے کہ کوئی آدمی یہاں سے بیٹھے بیٹھے یوں کہہ دے کہ بھئی تم کو یہاں پر بستی میں جانا ہے، ستلاسنا میں جانا ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دے آپ سیدھے روڈ پہ نکل جاوے، وہاں سے آگے مڑ جاوے اور سیدھے آگے چلے جاوے، 4 رستے کے بعد 3 رستے آئیں گے، وہاں سے مڑ جاوے، یہ ستلاسنا کا حصہ ہے. ہاں، تو یہ بیٹھے بیٹھے رہبری کر دینا، اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق. اور یہ اراءۃ الطریق والا بھی مراد ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کا کام یہی ہے کہ امت کو راستہ دکھا دینا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، انبیاء کے قبضے میں ہدایت نہیں ہے. اسی لیے آپ نے بار بار وہ واقعہ سنا ہوگا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی جی آپ ہدایت نہیں دے سکتے. آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے جو آپ نے گزارش کی تھی تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. اس لیے کہ ہدایت دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، نبی کا کام ہے اراءۃ الطریق، راستہ کو دکھا دینا کہ بھئی یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، یہ جنت والا راستہ ہے اور یہ جہنم والا راستہ ہے. اب کوئی آدمی اس کو اختیار کر کے، اس کو قبول کر کے مسلمان بن جاتا ہے اور کوئی اس کو ٹھکرا کر، اس کا انکار کر کے کافر بن جاتا ہے. تو یہ اراءۃ الطریق ہے. دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی کہ آدمی کو اس کی جو منزل مقصود ہیں وہاں پر مہربانی کے ساتھ اس کو پہنچا دینا. جیسے کسی آدمی نے کہا کہ مجھے ستلاسنا جانا ہے تو اس کو اپنے بائک پر بٹھا کر، اپنے گاڑی پر بٹھا کر اس کو خود سے وہاں جا کر اتار دینا کہ بھئی یہ تمہارا گاؤں آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. تو یہاں پر یہی معنی مراد ہے. دوسرا جو معنی ہے کہ اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ میں بندوں کو اس طریقے سے ان کی رہبری کروں کہ ان کے عافیت کے ساتھ ان کے دین پر چلنا آسان ہو جائے. اسی لیے اس کا نام علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہدایت مطلوب ہے، ہدایت یہ مطلوب ہے، اسی لیے آدمی بار بار اس چیز کو مانگ رہا ہے. ورنہ ایک آدمی کو ہدایت مل گئی تو بار بار اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہے؟
ایک آدمی اللہ نے اس کو نبی بنایا، پھر ولی بن گیا، دیندار بن گیا، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مل چکی ہے، تو بار بار اس ہدایت کا مطالبہ کیوں کرے گا انسان؟ لیکن مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وہ ہدایت مراد ہے کہ اس سے کرتے 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 اس کا منزل مقصود جو جنت ہے وہاں تک آدمی پہنچ جائے۔ صرف راستے سے گم ہو جانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی پہلے ہدایت پر ہو بعد میں پھسل گیا ہو۔ ہاں، اس لیے بتایا گیا کہ آدمی ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتا رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح مکہ ہوا۔ آپ سے بڑھ کر ہدایت والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ تو ہدایت لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اس نعمت کو بطور احسان کا بتلایا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو سورہ فتح نازل ہوئی اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہاں، آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ بھئی صراط مستقیم کی ہدایت کا مل جانا، آدمی کو ہمیشہ اس کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور ہر بار مانگتا رہنا چاہیے، یہاں تک کہ جو آخری مقام ہم کہتے ہیں کہ موت کی بارڈر پر یہ ہدایت والا مسئلہ اس کا ختم ہو۔ ہاں، پھر آگے کا مسئلہ اللہ کا ہے، لیکن اس سے پہلے آدمی اپنے آپ کو، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا کہ بھئی مجھے بھی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اسی لیے اللہ پاک نے اس صورت کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر واجب قرار دے دیا کہ چاہے آدمی نفل پڑھے، چاہے پھر فرض پڑھے، واجب پڑھے، سنت پڑھے، دوسری کوئی چیزیں پڑھے، ہر حال میں ہر صورت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا تاکہ وہ ہدایت کی دعا بار بار اللہ سے مانگتا رہے۔ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ آگے فرمایا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، المستقیم کے معنی ہوتا ہے سیدھا۔ یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ بھئی مستقیم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جس کے اندر کہیں پر بھی کوئی رخ نہ آتا ہو، کوئی موڑ نہ آتا ہو، بالکل سیدھا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین اسلام بالکل سیدھا دین ہے۔ ہاں، بلکہ قرآن کریم میں دوسری آیت بھی اللہ پاک نے فرمائی۔ تو بہرحال یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن یہاں پر علماء نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر صراط مستقیم کہا، اس سے زیادہ صراط الرسول نہیں کہا، نہ صراط القرآن کہا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی صراط مستقیم کا مطلب تو پورا قرآن ہے، تو پھر صراط القرآن کیوں نہیں کہا؟ یا تو پھر رسول سراپا ہدایت ہوتا ہے اس کی زندگی، تو صراط الرسول کیوں نہیں کہا؟ تو علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ بھئی اللہ پاک نے سیدھا راستہ جو بتلایا تو اس کے آگے دو آیتیں جو بیان کر کے اس کو واضح کر دیا ہے کہ آدمی خالص قرآن کو پڑھ کے صراط مستقیم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی خالی قرآن کو پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کے یا کسی چیز کو پڑھ کے وہ خالص صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اگر ہوتا تو اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا۔ جیسے کہ ظاہری بات ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فنون ہیں، ہاں، چاہے ڈاکٹری لائن کا فنون ہے، تو کوئی آدمی صرف کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ ماہرین کے ساتھ رہ کر اس چیز کو وہ پریکٹیکلی نہ کر دے، تب تک کوئی بھی آدمی اس کو اپنے حوالے نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جان کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کے ساتھ نبیوں کو جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ یہ بات تو ہوئی ہے کہ نبی آئے ہیں، کتابیں نہیں آئی، لیکن اس سے پہلی کتاب کا ان کو مکلف بنایا گیا کہ اس کتاب کے مطابق تمہیں اپنے آپ کو چلانا ہے۔ ہاں، تو یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی کہ بھئی خالص آدمی قرآن کو پڑھ کر صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا، اس لیے یہاں پر یہ سلسلہ اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ بھئی ہم نے اس کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی ہیں، تو اگر نبی نہیں ہیں تو پھر نبیوں کے راستے پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کا ایڈریس دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں کیا ہے کہ بھئی جو لوگ نبیوں کے راستے پر چلے ہیں، آگے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو کن لوگوں پر انعام فرمایا ہے؟
سورہ نساء کے اندر غالباً اللہ پاک ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو آدمی اطاعت کرے گا اللہ کی رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پہلی جماعت نبیوں کی جماعت ہے، دوسری جماعت صدیقین کی ہیں، تیسری جماعت شہداء کی ہیں، اور چوتھی جماعت صالحین کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں رجال اللہ، چاہے نبی کی نبوت ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد کے جو درجات ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یہ تین جماعتیں ہمیشہ قیامت تک رہے گی۔ تو امت کو چاہیے کہ اپنے اپنے زمانے کے اندر ان لوگوں کو دیکھے کہ کون لوگ اس راستے پر چلے ہوئے ہیں تو پھر ان کا اتباع کیا جائے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ ان اللہ والوں کے ساتھ رہا جائے گا، تب جا کے تمہیں صراط مستقیم نصیب ہو، تب جا کے آدمی صحیح صراط مستقیم پر قائم ہو پائے گا، ورنہ آدمی اپنے اعتبار سے چلنے جاوے گا تو پھر وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے اندر چلا جاوے گا۔ ہاں، اسی لیے بھئی یہاں پر پتہ بتایا ہمیں صرف چھوڑ نہیں دیا کبھی نبیوں والی زندگی، رسول کی زندگی لے لو، نہیں، کہ نبی تو چلے گئے ہیں لیکن ان کے بعد ایک جماعت ایسی آئے گی ہمیشہ قیامت تک، یہ تین افراد چلتے، تین جماعتیں چلتے رہے گی صدیقین والی۔ ہاں، اسی لیے صدیقین کو علماء مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صدیقین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بھئی اللہ کے نیک بندے جن کو ہم ولی کہتے ہیں، ان کا راستہ۔ دوسرے نمبر پر شہداء، کہ جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں، ہاں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور آدمی کب نذرانہ پیش کر سکتا ہے؟ کہ جب کہ اس کا یقین ہو کہ میں جس راستے پر چلتا ہوں وہ راستہ یقینی ہے اور صحیح ہے، تب جا کے آدمی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو یہ شہیدوں والا راستہ ہے۔ تیسرا کہ صالحین سے مراد ہم جس کو دیندار کہتے ہیں، کہ دینداروں کا راستہ اپنایا جاوے، کہ جس کی وجہ سے انسان کو ہدایت پر رہنا اور صراط مستقیم پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔